اس جنگل میں رانو چڑیا اپنے ایک بیٹے اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہا کرتی تھی، اور اب رانو چڑیا نے ایک اور انڈا بھی دے رکھا تھا۔ رانو چڑیا کا ہسبینڈ کوئی کام نہیں کرتا تھا، اور وہ رانو چڑیا صبح سے شام تک جنگل میں کام کرتی، اور اس نے کیلے کے کھیت بھی اگا رکھے تھے۔ آج رانو چڑیا کی طبیعت بہت خراب تھی، اور اس کے پنکھ میں بھی بہت زیادہ درد تھا، اس لیے وہ دانہ ڈھونڈنے نہیں جاتی اور گھونسلے میں ہی رہتی ہے۔ رانو چڑیا کا ہسبینڈ بہت آوارہ اور کاہل تھا۔ وہ صبح سے شام تک کوئی کام نہیں کرتا تھا، اور ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور جنگل کے تمام پرندوں کی لائف میں انٹرفیئر کیا کرتا تھا۔ جنگل کے تمام پرندے اسے بہت تنگ تھے، لیکن کر بھی کیا ہی سکتے تھے، وہ تو بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ رانو چڑیا پورا دن اپنے گھونسلے میں بھوکی اور درد سے کراتی رہتی ہے، لیکن اس کے ہسبینڈ کو اس کا ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ جب شام ہو جاتی ہے تب وہ گھر واپس لوٹتا ہے۔ ہاں بھائی چڑیا، کوئی کھانا ملے گا؟ بہت بھوک لگی ہے۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ مجھے اتنی زیادہ بھوک لگی تھی، اور میرا پنکھ بھی بہت زیادہ درد کر رہا تھا۔ پورا دن آپ کے انتظار میں گزر گیا، اور آپ کو تو پتہ ہے پنکو ابھی اڑ نہیں سکتا، جسے میں آپ کے پیچھے بھیج دیتی، اور آپ نے ایک دفعہ بھی گھر چکر نہیں لگایا۔ ارے اب مجھے بہت نیند آئی ہے۔ ایک تو تم دانہ نہیں لائی اور اوپر سے اتنی باتیں سنا رہی ہو۔ تمہارے پنکھ میں درد ہے تو میں کیا کروں؟ اپنے لیے کوئی علاج کرواؤ، میں کچھ نہیں جانتا۔ اور ایسے بوکھلائی بوکھلائی باتیں کر کے وہ چڑیا دوسری طرف منہ کر کے سو جاتا ہے، اور رانو چڑیا اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ نرم دل اور محنتی چڑیا تھی، اور چھوٹی چھوٹی بات کا اثر ہوتا تھا اس کے نرم دل پر۔ پھر کیا تھا، رانو چڑیا ایسے ہی پوری رات اس درد میں گزار دیتی ہے۔ اس کا ہسبینڈ بہت بے حس تھا، اسے ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اگلے ہی دن رانو چڑیا اپنے گھونسلے میں پڑی تھی کہ اس کے پاس طوطا آ جاتا ہے۔ ارے رانو چڑیا، کیا ہوا ہے؟ میں نے سنا تھا کل کالو کوے سے کہ تمہارا پنکھ بہت درد کر رہا تھا کل۔ ہاں طوطے بھیا، آپ کو اب میں کیا ہی بتاؤں، کل پورا دن میرا پنکھ درد کرتا رہا ہے، اور آج بھی بہت زیادہ درد ہے۔ پوری رات میں نے اسی درد میں کاٹی ہے۔ ارے چڑیا آپی، تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ مجھ سے بات تو کر کے دیکھتی، ایک دفعہ مجھ تک پیغام پہنچا دیتی، میں کچھ نہ کچھ دوائی کا بندوبست کر ہی لیتا۔ اگر آپ دوا نہیں لیں گی تو درد کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ لیجئے، یہ درد کی دوا لے لیجئے، اور مجھے پوری امید ہے آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ تم مجھے بہت پسند ہو ٹونی چڑیا، اور تمہارے بالوں میں لگا یہ پھول تو مجھے اس سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری یہ موٹی موٹی آنکھیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ ارے جی آپ بھی نا ایسی باتیں نہ کیا کیجیے، مجھے اچھی نہیں لگتی، اور بہت شرم بھی آتی ہے۔ ارے اب اس میں شرمانے والی کیا بات ہے؟ تم جب ہو ہی اتنی پیاری، اور میں ایسی باتیں کیوں نہ کروں؟ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے تمہاری تعریفیں کرنا۔ اور سنائیے، آپ کیسے ہیں؟ اور آج بہت جلد فری ہو گئے آپ اپنے کام میں سے؟ کیا کام ختم ہو گیا تھا سارا؟ ارے ہاں ہاں ٹونی چڑیا، کام ختم کر کے ہی آیا ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میرا کتنا زیادہ کام ہوتا ہے کھیتوں میں، اور اتنی زیادہ زمینیں ہیں، سارے گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے، اور ابھی تک میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ بس تم سے شادی ہو جائے تو جلد سے جلد میں بھی کسی کام کا ہو جاؤں۔ تمہارے بغیر تو میری زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ اور ایسے وہ چڑیا اس اجنبی چڑیا کو بہت بے وقوف بنایا کرتا تھا، اور باتوں باتوں سے ہی اس کو بہت زیادہ خوش کر دیا کرتا تھا۔ ٹونی چڑیا کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ ایک آوارہ، کاہل اور کامچور چڑیا ہے۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ وہ بہت محنتی، سمجھدار اور جنگل کا بہت سلجھا ہوا پرندہ ہے، جس کے ساتھ اس کی زندگی بہت اچھی گزرے گی،
اور وہ من ہی من بہت خوش رہا کرتی تھی۔ پھر کیا تھا، وقت ایسے ہی گزرتا رہا اور آئے دن وہ چڑیا اس ٹونی چڑیا سے چھپ چھپ کر ملتا تھا اور اپنے بیٹے اور اپنی وائف رانو چڑیا کا ذرا بھی خیال نہ کرتا اور انہیں تو بس جتنا ہو سکتا ٹینشن اور پریشانی ہی دیا کرتا۔ ایک دن طوطا اس چڑے کو ٹونی چڑیا سے ملتے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ اسے سب سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اس سے کیا بات کر رہا ہے اور پھر وہ جا کر رانو چڑیا کو ساری بات بتا دیتا ہے۔ نہیں نہیں طوطے بھیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے مجھے تو کبھی ایسے محسوس نہیں ہوا کہ وہ کسی اور چڑیا میں انٹرسٹڈ ہیں۔ چڑیا آپی، آپ میری بات پر یقین کیوں نہیں کر رہی؟ میں ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں سب کچھ۔ آپ کو اگر یقین نہیں تو آپ میرے ساتھ چلیے اور ابھی سب کچھ دیکھ لیجیے۔ پھر رانو چڑیا طوطے کے ساتھ اسی وقت جا کر دیکھتی ہے اور وہ چڑیا اس وقت ٹونی چڑیا سے بہت پیار بھری باتیں کر رہا تھا۔ اسے تو ارد گرد کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا اور اسے یہ بات تو یاد ہی نہیں تھی کہ رانو چڑیا بھی اسے دیکھ سکتی ہے۔ پھر کیا تھا، پورا دن ایسے ہی گزر جاتا ہے اور شام کو جب وہ اپنے گھونسلے میں واپس لوٹتا ہے تو رانو چڑیا بہت رو رہی تھی اور اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھی تھی۔ ارے او منحوس چڑیا، کیا ہو گیا ہے؟ کیا ماتم مچا کر بیٹھی ہو؟ کون مر گیا ہے؟ کوئی بچہ بھی ہے تمہارا یا سارے کے سارے ہی مر گئے؟ اور تم اتنے موٹے موٹے آنسو کیوں گرا رہی ہو؟ آخر ثابت کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسے کریں گے۔ چلو میرا نہ صحیح تو اپنے چھوٹے سے بیٹے کا ہی خیال کر لیتے، اس کی عمر ہی کیا ہے اتنے مسئلوں میں پڑنے کی۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آئی ایسا کام کرتے ہوئے؟ وہ چڑیا ایک نازک سی اور بہت معصوم سی ہے، اس کی زندگی برباد کرنے کیوں چلے ہو تم؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ایسا لیکچر دینے کی؟ ہاں، تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ میں تمہارے ساتھ اب ایک منٹ بھی نہیں رہوں گا یہاں پر۔ یہ گھونسلہ میرا ہے، اٹھاؤ اپنے بیٹے کو اور نکلو میرے گھونسلے سے۔ اور ہاں، کبھی دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، ابھی اور اسی وقت میرے گھونسلے سے نکل جاؤ۔ مجھ پر رحم کرو، میں اس وقت اپنے ننھے سے بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ اور میں تو بہت بیمار ہوں، میرے پنکھ میں بہت درد ہے، پنکو تو ابھی اڑنا بھی نہیں جانتا، مجھ پر رحم کرو۔ نہیں، میرا یہ آخری فیصلہ ہے اور میں تمہارے ساتھ اب ایک منٹ بھی اس گھونسلے میں نہیں گزار سکتا۔ تم ابھی اور اسی وقت میرے گھونسلے سے دفع ہو جاؤ۔ اور ایسے رات کے اس پہر رانو چڑیا اپنی اس منزل کی طرف چل پڑتی ہے جس کا اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ اس کا بیٹا پنکو بہت چھوٹا تھا جو ابھی اڑنا بھی نہیں جانتا تھا، اور پھر رانو چڑیا بہت مشکل سے اپنے بیٹے کو لے کر رات کے اس پہر جنگل میں نکل پڑتی ہے۔ رانو چڑیا اپنی اس منزل کی طرف جا رہی تھی جس کا اسے کچھ پتہ نہ تھا اور وہ بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ پھر کیا تھا، وہ بہت دور جا کر ایک پرانے سے گھونسلے میں بیٹھ جاتی ہے۔ وہاں پر پہلے ہی کسی پرندے کا پرانا سا گھونسلہ پڑا تھا اور وہ گھونسلہ بہت سنسان تھا، جنگل میں کوئی بھی نہ تھا۔ رانو چڑیا اپنے چھوٹے سے بیٹے کو لے کر ڈرتے اور سہمتے ہوئے اس گھونسلے میں بیٹھ جاتی ہے۔ رانو چڑیا کے پاس اب کچھ بھی نہ تھا سوائے اس کیلے کے باغ کے۔ رانو چڑیا نے ایک کیلے کا باغ بھی لگا رکھا تھا اور وہ دن رات اس کی دیکھ بھال کرتی، اس کی جگہ نرم کرتی اور اس کو پانی لگاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ رانو چڑیا کا بیٹا بھی بڑا ہو گیا۔ رانو چڑیا کے کیلے کے باغ میں ایک کیلے کا پودا جادوئی تھا اور رانو چڑیا کو پتہ ہی نہ تھا۔ پھر کیا تھا، رانو چڑیا ایک دن اس پودے کو پانی لگا رہی تھی کہ اچانک سے اس سے کسی کی آواز آتی ہے۔ ننھی چڑیا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو اور میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ میں کوئی عام پودا نہیں ہوں، میں ایک جادوئی پودا ہوں۔
اور میں تمہارا دوست ہوں۔ یہ لو، یہ ایک جادوئی سونے کا پتھر ہے، تم لے جا کر اسے بیچ دینا اور جو پیسے ملے اپنی ضروریات کو پورا کر لینا۔ اور اس طرح رانو چڑیا وہ سونے کا پتھر بیچ کر بہت سے پیسے پا لیتی ہے اور بعد میں بھی کیلے کے باغ سے بہت سے کیلے بیچا کرتی تھی اور بہت سے پیسے حاصل کرتی تھی۔ لیکن دوسری طرف رانو چڑیا کا ہسبینڈ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور وہ ٹونی چڑیا بھی اس کی اصلیت جاننے کے بعد اسے چھوڑ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو رانو چڑیا، مجھے معاف کر دو۔ اور ایسے ہی وہ رانو چڑیا کا ہسبینڈ اس گھونسلے میں پڑا رہتا اور خیالوں میں آنکھیں بند کر کے رانو چڑیا سے معافی مانگتا رہتا، اور ایسے ہی اس کی زندگی وہاں گلتے اور سڑتے ہوئے گزر رہی تھی۔